اگر آپ حج پر ہیں یا حج پر نہیں ہیں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو حج کے دن میں ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 5 کام اگر آپ کے ہیں تو سمجھ لو وہ آپ کے 5 کام ضرور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ کو سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے گھر کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ سکون پیدا ہو جائے، گھر کے اندر سکون ہو، ذہنی سکون ہو، معاملات سکون سے ہو، کڑ ختم نہیں ہوتی، تو یہ آپ کے لیے حج کے دن ایک خاص وظیفہ میں لے کر آیا ہوں۔ نمبر 2، رزق میں برکت کے لیے۔ اب بڑے بڑے وظیفے کر چکے ہیں، لیکن ایک دن کا وظیفہ ہے حج کا، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو۔ نمبر 3، پریشانیاں کم کرنے کے لیے۔ آپ پریشان رہتے ہیں، ہزاروں پریشانیاں، دولت کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، اور کوئی بھی پریشانی ہے تو۔ اور نمبر 4، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاجات ساری پوری ہو جائے، حاجات پوری ہو جائے، آپ کی جتنی حاجت ہے وہ بھی ساری پوری ہو جائے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے۔ اگر آپ کی نمبر 5 پر، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بچہ گم ہوا ہے یا کوئی بھی گم ہوا ہے وہ واپس آ جائے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی ہے۔ تو کمال کا وظیفہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ کمنٹس میں آپ نے سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے، یہ اجازت کے طور پر ہوتا ہے، یہ عمل اجازت کے۔ آپ حج پر ہیں تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد، جس دن حج پڑھی جانی ہے اس دن فجر کی نماز کے بعد، اور آپ اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یورپ یا کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں تو آپ جو ہیں وہ حج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے بھی یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر جہاں نماز پڑھی ہے وہاں پر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھی، پھر اس کے بعد 131 مرتبہ 131، آپ نے 131 مرتبہ آپ نے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے جب پڑھ لینا 131 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے کبھی کسی دکان پر گئے ہوں، کسی فیکٹری میں گئے ہوں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کاروبار چل رہا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے، یہ لکھے ہوتے ہیں ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں بتا چکا، دل کے سکون کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، کوئی چیز گم ہوا وہ واپس مل جائے، ان تمام کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ آپ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔